بعد में पटेट तुम्हें नाम दे रखते हैं क्या तो कोई आता ना को खास का तना होता शुरू कर देना ना नहीं मैं अरे जानी जाना चालू जरा शुरू कर ना हां शुरू कर दे जरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راوی روایت کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا نہایت ہی غریب اور مفلوک تھا۔ جب لکڑیاں جنگل سے لاتا تو اس روز کھانے کو مل جاتا، اگر لکڑیاں نہیں لاتا تو اس روز بھوکا ہی رہ جاتا، اور نہایت ہی کثیر العیال تھا۔ ایسی تکلیف سے اوقات بسر کر رہا تھا۔ ایک روز ناچار ہو کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اس شہر میں رہا نہیں جاتا اور یہ تکلیف سہی نہیں جاتی، اب کسی اور ملک کو جا کر کما کر لے کر آتا ہوں، تو اپنے بال بچوں کے ساتھ خبردار رہ۔ یہ کہہ کر مدینہ منورہ سے وہ لکڑہارا نکل کر کسی اور ملک کو روانہ ہوا، لیکن وہاں بھی اس شخص پر اور تکلیفیں گزرنے لگی، کیونکہ اس کو سوائے لکڑیاں کاٹنے کے اور کوئی پیشہ نہیں آتا تھا۔ غرض چاروں ناچار وہاں رہنے لگا اور دل میں کہنے لگا اب کیا صورت لے کر مدینہ منورہ کو واپس جاؤں اور عورت بچوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ اسی حالت میں 12 سال گزر گئے۔ وہ لکڑہارا نہ کچھ عورت بچوں کی قوت بصری کے لیے بھجوایا، نہ خود ہی واپس آیا۔ عورت نے شوہر کا انتظار دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا شوہر کہیں مر گیا، اگر زندہ رہتا تو البتہ کچھ خرچہ بھیجتا رہتا، خود آتا، اب کہاں تک بھوکی فاقوں کی تکلیف سہتی رہوں۔ ناچار وہ عورت اس کے گھر کے نزدیک بادشاہ کے وزیر کا گھر تھا، اس کے گھر میں کوٹنے پیسنے کے واسطے رہی۔ اس وزیر کی بیوی عورت نے اس غریب عورت پر ترس کھا کر کھانے وغیرہ دینے لگی۔ وہ غریب عورت تمام روز محنت کر کے شام کو جو کچھ وزیر کی بیوی کھانا دیتی وہ اپنے بچوں کو لے جا کر کھلاتی اور اسی پر قناعت کرتی۔ خزارہ ایک روز لکڑہارنی وزیر اعظم کے دروازے کے پر جاروب دے رہی تھی۔ اتفاقاً اس راہ سے حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کئی ایک اپنے محبوں اور اصحابوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ پر رونق افروز ہوئے جہاں پر وہ عورت جاروب دے رہی تھی، آپ نے اپنے محبوں اور اصحابوں سے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ یاروں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ پھر دوستوں نے عرض کیا یا امام آج 22ویں تاریخ ہے۔ تب حضرت امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کیسی ہی مشکل اور حاجت رکھتا ہو، آج کے دن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مقدور دیا ہو وہ موافق مقدور کے پوریاں میدے کی پکا کر کھیر 2 کنڈوں میں بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ دے گا، خدا تعالیٰ کی درگاہ پاک میں جو کچھ بھی اس کی حاجت اور مراد ہوگی سو مانگے، خدا تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا اور حاجت مرادیں اس کی برآئیں گی اور دعائیں اس کی مستجاب ہوں گی۔ اگر نہ ہوگی تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت امام علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب یہ سخن عورت لکڑہاری نے سنی، بصدق اعتقاد سے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، آج امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول جگر گوشے علی و بطول علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو کسی کی حاجت و مراد نہ پوری ہو تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ بس میرا خاوند بھی یہاں سے
جا کر ایک مدت ہوا، نہ جیتا سو معلوم نہ مرا سو معلوم، یہ کہہ کر کہا کہ یا رب بحرمت بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میری مراد یہ ہے کہ جو میرا خاوند جیتا جاگتا کچھ کمائی کے ساتھ لے کر خیریت سے آئے گا تو میں سر آنکھوں سے یہ پوریاں کیا کروں گی۔ جس دم وہ لکڑہارنی یہ التجا خدا تعالیٰ کی درگاہ میں کر رہی تھی، اس وقت اس کا خاوند کہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے واسطے گیا تھا۔ وہاں ایک پرانے جھاڑ کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ ایک بار اس پیڑ پر کلہاڑی چلائی، اتفاقاً وہ کلہاڑی اچھل کر زمین پر گر پڑی۔ یکایک وہاں سے آواز آئی۔ اس لکڑہارے نے معلوم کیا کہ اس میں کچھ ہے۔ جس وقت اس نے وہاں کی زمین کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ دفینہ خزانہ کسی بادشاہ کا ہے۔ بس لکڑہارے نے خوشی و خرم ہو کر اس خزانے کو پوشیدہ کر کے ایک حکمت جمعیت کے ساتھ گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ خرید کر کے مثال ایک بادشاہ کے ہوا۔ تصدق سے امام حمام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جمع ہوئے اسباب لابدی ضروری کے اپنے دل میں کہا کہ میں اول مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا تھا، خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسی دولت عطا فرمائی، اب وہاں جا کر رہنا چاہیے۔ بس اس لکڑہارے نے یہ ارادہ کر کے دل سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بعد طے منازل و خطائے مراحل کتنے ایک روز کے عرصے میں مدینہ منورہ کو جا پہنچا۔ بس شہر میں داخل ہونے سے پہلے واسطے اپنے بیوی کے 1,00,000 روپے کا زیور اور 1,000 کا روپے کا توڑا بھیجا۔ بعد آپ خود آیا۔ عورت اور مرد دونوں خوشی و خرم فی الحال زندگی بسر کرنے لگے۔ روز عید تھی اور رات شب برات کی طرح گزر رہی تھی۔ صدقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بسر اوقات کر رہا تھا۔ ایک روز اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ دولت یہ مال تجھے کیوں کر اور کہاں سے ملا؟ تب اس لکڑہارے نے تمام حقیقت جو سرگزشت جو اپنے اوپر گزری اور جو مال ملا سو بیان کیا۔ اس عورت نے تاریخ و دریافت کری تو وہی روز تھا جس روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اور وہی نظر کی مناجات کی تھی۔ حقیقت اور فرمان امام علیہ السلام اور کیفیت نظر کی تمام اظہار کی۔ بعد مرد لکڑہارے نے بھی یہ حقیقت سن کر تصدق سے دل سے تصدیق کیا اور ایمان لایا۔ سر آنکھوں سے وہ نظر قبول کی۔ عورت اور مرد وہ نظر بصدق ایمان کے ساتھ کرنے لگے۔ بعد اس کے لکڑہارے نے ایک حویلی رہنے کے لیے تیار کرائی۔ اس کی دیواریں نہایت ہی بلند تھی۔ اس شہر کے وزیر کی جورو جو اپنے بالا خانے پر چڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک حویلی شاہانہ عمدہ برپا ہے جو آگے کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ تب تعجب ہو کر اپنے لونڈیوں اور اصیلوں سے پوچھا کہ خبر لو یہ مکان نو ساختہ کس کا ہے؟ بعد از آگاہی لونڈیوں اور اصیلوں نے عرض کیا یہ حویلی اس لکڑہارنی کی ہے جو آپ کے یہاں آ کر خدمت کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا مرد کہیں سے ملک گیری کر کے دولت و مال لے کر آیا ہے جو اس نے یہ مکان بنایا ہے۔ وزیر کی بیوی نے یہ بات سن کر بہت تعجب کیا اور اس عورت یعنی لکڑہارنی کو بلا بھیجا۔ جس وقت وہ عورت اپنے مرد سے رخصت ہو کر وزیر کی بیوی کے پاس آئی اور اپنے قاعدے اصلی کے آداب بجا لائی۔ وزیر کی عورت نے اس کی خوب توقیر کی اور اپنے برابر بٹھایا اور حقیقت اس عورت سے پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک روز تمہارے دروازے کے صحن پر جاروب دے رہی تھی، اتنے میں حضرت امام حمام بحق ناطق جناب امام جعفر صادق علیہ السلام گزر ہوا اور ادھر سے ہوا۔
حضرت امام حمام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو ان کے ساتھ تھے دریافت کیا کہ آج تاریخ کون سی ہے؟ اصحاب نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور تاریخ 22ویں ہے۔ حضرت امام علیہ السلام خیر الانام نے فرمایا کہ جو کوئی حاجت مند ہو اور کیسی ہی مشکل لگتا ہو وہ آج کی تاریخ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مقدور دیا ہو وہ پوریا میدے کی تیار کر کے اور کھیر 2 کنڈوں میں بھر کے ہمارے نام سے فاتحہ دلوائے اور جو کچھ بھی اس کی حاجت ہے اپنی ہوئے حق تعالیٰ سے درگاہ میں چاہے تو اس کی مراد اور حاجت بے شک برائیں گی۔ اور کیسی ہی مشکل لگتا ہو اور کیسی ہی اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوگی تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت امام علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بس میں نے دل میں نیت کی کہ سبحان اللہ، آج امام دو جہان اور فرزند رسول اور جگر گوشے علی و بطول اس طرح فرمائے ہیں تو میرے خاوند کو بھی گئے ہوئے ایک مدت ہوئی، خدا معلوم وہ جیتا ہے یا مرا ہے۔ اگر وہ اب کے سال کچھ کمائی کے ساتھ آئے گا تو صدق دل سے یہ نظر بموجب بفرمان امام علیہ السلام کروں گی۔ خزارہ اسی روز میرا شوہر کہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، ایک سوکھے جھاڑ کو کاٹ رہا تھا، اتفاقاً اس کی کلہاڑی زمین پر گر پڑی۔ مان ایک آواز آئی، تب اس نے وہاں کی زمین کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی بادشاہ کا خزانہ ہے۔ اس نے اس دفینے کو پوشیدہ کر کے بڑی حکمت اور جمعیت کے ساتھ اس کو خرچ میں لایا، تصدق سے امام علیہ السلام کے اس رتبے کو پہنچا اور اب یہاں آیا۔ اس حقیقت کو وزیر کی عورت نے سن کر کہا، یہ بات جو امام علیہ السلام کی فرمائی ہے اور اس طرح مرد کو دولت ملی ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شاید تیرا مرد کہیں رہزنی کی ہوگی۔ اتفاقاً ایک وزیر اس وزیر کا دشمن تھا، اس نے اسی روز بادشاہ سے عرض کیا کہ فلانے وزیر کا سرکار کا اتنا کچھ مال رکھتا ہے، اس کے نزدیک کچھ فوج ہے اور نہ کچھ ایسا خرچ، اگر غلام کا حکم ہو تو اسے حساب طلب کرے۔ بادشاہ نے کہا بہتر ہے۔ بس وزیر تو اس کا دشمن تھا ہی، سب ملک و مال حساب میں دبا دیا اور بادشاہ سے عرض کیا جہاں پناہ، اس سے حساب پوچھا گیا تو کچھ بھی جواب نہیں پایا، سب اپنے تصرف میں لایا اور خرچ کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر اس وزیر کو حکم دیا کہ سیاست کا فرمایا اور ایک پوشاک سے شہر سے باہر کر دیا، اور وزیر اور اس کو فرمایا کہ اس نمک حرام کی جو کچھ بھی ملک و مال ہے ہم تمہیں بخشتے ہیں۔ اس کو اور اس کی عورت کو ایک جوڑے کپڑے کے ساتھ شہر سے باہر نکال دو۔ تب وزیر نے بموجب حکم شاہی کے اسی طرح سے دونوں کو شہر بدر کر کے اس کے ملک و مال پر آپ تصرف ہوا۔ بس وزیر اعظم اور اس کی عورت دونوں مل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ خزارہ وہاں ایک بیل خربوزے کی بوئی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے عورت سے کہا کہ درہم تیرے پاس ہیں؟ عورت نے کہا ہاں 2 درہم میرے پاس ہیں، اور وہ 2 درہم وزیر اعظم کو دے دیے۔ وزیر اعظم نے خربوزے والے کے پاس جا کر وہ 2 درہم اس خربوزہ لے لیا اور ایک سفید رومال میں باندھ کر کے چھپتے چھپاتے ہوئے جا رہے تھے۔ خزارہ اسی روز اس بادشاہ کا شہزادہ کہیں شکار کو گیا ہوا تھا، سو رات ہو گئی، کسی ایک مقام پر رہ گیا، بس شہر میں غل ہو گیا کہ شہزادہ گم ہو گیا ہے۔ تب وزیر جو غماس تھا پھر بادشاہ سے عرض کیا، اے جہاں پناہ، شاید وہ نمک حرام وزیر اخراجی نے جو کچھ خطا کیا ہے، جو شہزادہ گم ہو گیا، بہتر ہے کہ اس کو طلب کیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے جاسوسوں اور آدمیوں کو بلوا کر حکم دیا کہ اس نمک حرام کو میرے پاس جہاں بھی پاوے لے کر آئے۔ بس جاسوسوں نے اسے ڈھونڈ کر اس کو اور اس کی عورت کو قید کر کے بادشاہ کی خدمت میں لے آئے۔ جب بادشاہ کے روبرو آئے، بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے؟ تب وزیر نے جواب دیا، خدا بندہ اس میں خربوزہ ہے۔
یہ کہہ کر جس وقت رومال کو کھولا تو اس میں خربوزہ تو نہیں تھا بلکہ شہزادے کا خون ٹپکتا ہوا سر موجود ہے۔ بادشاہ یہ حال دیکھ کر غضبناک ہوا، اس کو اس کی بیوی کے ساتھ قتل کر دینے کا حکم دیا اور کہا شباشب اس کو قید میں رکھو، صبح کو ان دونوں کو وار پروا دینا۔ جب وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں آئے، وزیر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بول تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ مجھ سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہوئی مگر تو بھی خیال کر۔ اس کی بیوی نے کہا مجھ سے بھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، لیکن ہاں ایک روز لکڑہارنی جو میرے پاس کام کیا کرتی تھی اس نے آ کر کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح فرمایا اور میں نے نظر صدق دل سے قبول کی۔ اسی روز میرے خاوند کو یہ دولت اور خزانہ ملا۔ میں نے یہ سن کر اس سخن کا انکار کر دیا اور کہا کہ شاید تیرا مرد کہیں رہزنی کر کے یہ دولت لایا ہے، اور جو تو نے کہا یہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ تب وزیر نے کہا اے کم بخت عورت، پھر اس سے بڑا زیادہ گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے امام علیہ السلام کا کہنا جھوٹ تصور کیا اور ان کے سخن کو جھوٹا جانا۔ وہ امام فرزند رسول اور جگر گوشے علی وہ بطول ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا سو راست و برحق ہے۔ یہ کہہ کر دونوں نے خوب توبہ کی اور نظر شریف کو قبول کیا۔ وہ گمشدہ بادشاہ کا بیٹا صبح سویرے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں آیا، اور یہ خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شہزادہ خیریت سے آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے خوش ہو کر برآمد ہوا۔ بادشاہ شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے نور دیدوں کو بوسہ دے کر پوچھا اے فرزند شب کو کہاں رہ گئے تھے؟ شہزادے نے اپنے باپ کے قدم چوم کر بادب عرض کیا جہاں پناہ فدوی نے رات باغ میں آرام کیا اور صبح کو جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں رخصت کیا اور اس وزیر اعظم اس کی بیوی کو بلایا اور وہ رومال کو طلب کیا اور رومال کھول کر تو دیکھا تو واقعی اس میں خربوزہ ہے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیرت سے وزیر اعظم سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے تمام حقیقت جو اپنی عورت سے تقصیر ہوئی اور انکار سخن امام علیہ السلام کی ہوئی سب بیان کیا۔ بادشاہ نے بگوش دل یہ سب کیفیت سن کر تصدیق کیا اور آپ نظر شریف بصدق دل سے قبول کیا اور وزیر اعظم پر بھی مہربان ہو کر اس کا سب کچھ ملک و مال بخشا اور خلت و فاخرہ اسے عنایت کیا۔ اس کا دشمن جو دوسرا وزیر تھا شہر بدر کیا گیا اور اس وزیر کا بھی ملک و مال وزیر کے اس وزیر کو دے دیا گیا۔ تصدق سے امام حمام علیہ السلام کے اپنی اپنی مرادوں کو پہنچے۔ بس اے عزیزوں، جو کوئی بھی حاجت مند اور کیسی ہی مشکل لگتا ہو، رجب کے 22 تاریخ کو یہ نیاز کر کے 2 کنڈے پوریاں اور 2 کنڈے کھیر سے اور یہ نقل بیان کر کے فاتحہ امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے کرے تو ان کی جو بھی مقاصد اور مطالب ہوں گی تمام پوری ہوں گی، اور اگر کوئی شک کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ نظر شریف مجربات میں سے ہے اور آزمودہ ہے۔ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب حاجات و مرادیں پوری ہوں گی برائیں گی، آمین۔ بطفل امام جعفر صادق علیہ السلام، آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم تمام ساتھیوں کی اس بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ اس نظر و نیاز کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نظر شریف کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ میرے پڑھنے کو اور لوگوں کے سننے کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو، نیک مرادوں کو پوری فرما دے مولا. یا اللہ آج اس مکان کے اندر میں حضرت امام باقر کے لڑکا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کتاب پڑھی گئی، سے قبول فرما لے مولا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مولا کی تمام ارادے اور مرادیں پوری فرما دے مولا. یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے مولا کہ ان کا نام جو بھی لیتا ہے مشکل آسان ہوتی ہے. ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ تو رحیم و کریم ہے مولا، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ ان تمام نظر و نیاز کے پڑھنے کا ثواب، ان تمام چیزوں کا ثواب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. یا اللہ حضرت کی نیاز پڑھنے کا ثواب تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صحابہ کرام کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. یا اللہ آج کی نظر و نیاز کا ثواب شہداء کربلا کی ارواح مقدسہ پہنچا دے مولا. تمام صحابہ کرام کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. تمام اولیاء کرام کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. یا اللہ آج کی نظر و نیاز کے پڑھنے کا ثواب خصوصیت کے ساتھ مولا محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کی روح پاک کو پہنچا دے مولا. ہندوستان کے بادشاہ عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی روح پہنچا دے مولا. حضرت کریم اللہ شاہ قادری افقاری شاہ پیر مستان ولی کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. یا اللہ تمام 12 شہیدوں کے ارواح مقدسہ پہنچا دے مولا. حضرت بشیر اما بھی رحمۃ اللہ علیہ، یاسین بابا، اسحاق مدنی، انصر مدنی کی روح پہنچا دے مولا. یا اللہ سیدنا سرکار احمد علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو تلنگا کی روح مقدسہ پہنچا دے مولا. تمام اولیاء کرام کے ارواح مقدسہ پہنچا دے مولا. یا اللہ حضرت امام جعفر صادق ارواح کی روح مقدسہ پہنچاتے ہوئے ہمارے تمام مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ان کی تمام نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو، نیک مرادوں کو پوری فرما دے مولا. مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما دے مولا. یا اللہ جو قرضدار ہے قرضداری کو دور فرما دے مولا. یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما دے مولا. یا اللہ خاص کر پروردگار ہمارے ماں باپ کی عمر میں خیر و برکت نازل فرما دے مولا. یا اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے ان کے ماں باپ کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے مولا. یا اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کی برکت سے ہماری تمام نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو، نیک مرادوں کو پوری فرما دے مولا. یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. خاص کر پروردگار جناب عبداللہ صاحب کی مغفرت فرما دے مولا. یا اللہ تمام مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ آج بہت ہی مبارک دن ہے مولا. حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ان کے نام سے نیاز کرے گا ان کی مشکلیں آسان ہوگی. ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ جب تک زندہ رہے مولا ان کی نیاز کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. یا اللہ جب تک زندہ رہے مولا ان کے نام پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. یا اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی برکت سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو، نیک دعاؤں کو قبول فرما لے مولا. تمام مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا اللہ جو بھی ہمارے ارادے ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی برکت سے پوری فرما دے مولا. تمام مشکلوں کو آسان فرما دے مولا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا
یا اللہ اس گنہگار کی بھی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے مولا، دشمنوں کو دوست بنا دے مولا، مشکلوں کو آسان فرما دے مولا، یا اللہ اس کی میری جو پریشانی سے دور فرما دے مولا، زبان کی لخنت کو دور فرما دے مولا، یا اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کو ہر سال پڑھنے کا موقع اس گنہگار کو عطا فرماتے رہے مولا، آمین ثم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.